جن جن کتابوں کے نام آپ کو بھی یاد ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ توریت بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے اور انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ دیگر اور بھی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ترتیب نزول اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ توریت کو ایک بار میں نازل کیا گیا، زبور کو ایک بار میں نازل کیا گیا، انجیل کو ایک بار میں نازل کیا گیا، آسمانی دیگر اور کتابیں ہیں ان کتابوں کو ایک بار میں نازل کیا گیا، لیکن قرآن کو ایک بار میں ہی نازل نہیں کیا گیا بلکہ قرآن 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ توریت بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام اور قرآن بھی اللہ کا کلام، لیکن اور کتابوں کو ایک بار میں نازل کیا گیا۔ حضرت جبرائیل توریت لے کر آئے، موسیٰ کے حوالے کر دیے، زبور لے کر آئے، حضرت داؤد کے حوالے کر دیے، انجیل لے کر آئے، حضرت عیسیٰ کے حوالے کر دیے، لیکن قرآن حضرت جبرائیل ایک بار ہی لا کر کے حضور کے حوالے نہ کیا، بلکہ قرآن کبھی ایک آیت کی شکل میں، کبھی 2 آیت کی شکل میں، کبھی 3 آیت کی شکل میں نازل ہو۔ 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس میں کون سی حکمت ہے کہ اور کتابوں کو ایک بار میں نازل کیا گیا لیکن قرآن کو 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا؟ تو میرے دوستو، حضرت علامہ اکرام الدین صاحب قبلہ کی فکر بول پڑی، حضرت علامہ غلام نبی مصباحی صاحب قبلہ کی فکر بول پڑی، حضرت علامہ زین الدین صاحب قبلہ کی فکر بول پڑی، محبوب عاقل صاحب بول پڑے، یہ اسٹیج کے علماء بول پڑیں گے، کہیں گے فیضی تجھے پتا نہیں توریت و انجیل و زبور یہ دستور و منصور کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اس لیے اسے ایک بار میں نازل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن صرف دستور کی کتاب نہیں ہے، صرف منصور کی کتاب نہیں ہے، صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے محبوب کی اداؤں کو سمیٹ کر رکھا ہے۔ قرآن اس لیے 23 سال کی مدت تک نازل ہوتا رہا ہے کہ جیسے جیسے محبوب کی عادت بدلتی رہی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتا رہا۔ اب میرے دوستو ذہن کو قریب کیجئے، کس طرح اللہ محبوب کی اداؤں کو قرآن کی زینت بناتا ہے۔ کمبل ہم بھی لپیٹتے ہیں، کمبل آپ بھی لپیٹتے ہیں، کمبل علماء بھی لپیٹتے ہیں، کمبل مفتیان کرام بھی لپیٹتے ہیں، کمبل اولیاء بھی لپیٹتے ہیں، لیکن جب اللہ کا محبوب کمبل لپیٹتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ آیت نازل فرماتا ہے، یا ایھا المزمل۔ جب چادر مصطفیٰ لپیٹتے ہیں تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ آیت نازل فرماتا ہے، یا ایھا المدثر۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہو اور نماز میں کھڑے ہو کر کے سر کو آسمان کی جانب اٹھائیں تو یہ اٹھانا حرام ہے، لیکن جب اس کا محبوب مسجد قبلتین میں دوران نماز سر مبارک کو آسمان کی جانب اٹھاتا ہے تو اللہ کو یہ سر مبارک کا اٹھانا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ آیت نازل فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ جب بریلی کے امام کی نظر پڑی تو بریلی سے آواز آتی ہے، خدا کی رضا چاہیے ہے دو عالم، خدا چاہیتا ہے رضائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نور طیبہ کانفرنس، عرس مقدس۔ ذرا غور کرو کس طرح اللہ نے ادائے مصطفیٰ کو قرآن کی زینت بنایا ہے۔ میرے دوستو، ہم بھی کچھ اٹھا کر کے دشمنوں کی جانب پھینکتے ہیں، لیکن جب اس کا محبوب ہجرت کی شب کنکریاں اٹھا کر کے دشمنوں کی جانب پھینکتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سفر ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن جب اس کا محبوب سفر کرتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی
آتی ہے کہ اللہ آیت نازل فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، محبوب کی ساری اداؤں کو اللہ قرآن کی زینت بنانے کے بعد فرماتا ہے کہ رسول کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ آواز آتی ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں لو۔ بہت عمدہ، واہ۔ پتہ چلا قرآن صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، صرف منصور کی کتاب نہیں ہے، صرف دستور کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے ادائے مصطفیٰ کو بھی رکھا۔ بے شک۔ اچھا ایک بات اور، ایک بات اور، اہل اسٹیج بیٹھے، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کو ایسا قاری ملا ہے کہ آج تک کسی کتاب کو ایسا قاری نہیں ملا۔ قرآن کو جو قاری ملا ویسا قاری کسی کتاب کو نہیں ملا، چاہے وہ توریت ہی کیوں نہ ہو، انجیل ہی کیوں نہیں ہو، زبور ہی کیوں نہ ہو، میرے دوستو، اور ساری کتابیں کیوں نہ ہو، قرآن کو جیسا قاری ملا ویسا قاری کسی کو نہیں ملا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ حالانکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن جیسا قاری قرآن کو ملا ویسا قاری کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ میرے دوستو کیسے؟ ذرا سنیے، علماء بتائیں گے کہ توریت کا قاری اس وقت تک کہ توریت کی تلاوت کرتا تھا جب تک کہ اس کی حیات باقی تھی۔ یہ سبحان اللہ۔ انجیل کا قاری اس وقت تک کہ انجیل کی تلاوت کرتا تھا جب تک کہ اس کے جسم میں جان باقی تھی۔ زبور کا قاری اس وقت تک کہ قرآن زبور کی تلاوت کرتا تھا جب تک کہ اس کی زندگی باقی تھی۔ لیکن واہر قرآن تجھے ایک ایسا قاری ملا ہے، تاریخ گواہ ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جب تک کہ جسم میں جان باقی تھی تب بھی قرآن کی تلاوت، اور جب سر نیزے پر آ گیا تب بھی قرآن کی تلاوت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، رفعت قرآن، شوکت قرآن، نور طیبہ کانفرنس۔ اب مجھے کہہ لینے دو کہ میرے مصطفیٰ کا سارے انبیاء میں کوئی جواب نہیں، تو ساری کتابوں میں قرآن کا بھی کوئی جواب نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جس چیز کا، جس شے کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کے طرف کن کا اشارہ کرتا ہے۔ کن کا معنی ہوتا ہے ہو جا۔ جب اللہ اشارہ کن کا کرتا ہے تو فیکون وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بے شک، وہ شے ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اہل علم کی خاص توجہ، معتزلہ کا اعتراض ہے، اور وہ یہ کہ اگر لہو کی ضمیر کا اشارہ، لہو کی ضمیر اگر شیان کی طرف راجع ہے تو شے تو تھی نہیں، چیز تو تھی نہیں، چیز تو تھی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کس سے فرماتا ہے کن؟ یہ اعتراض، جیسے مثال کے طور پر اس کا اعتراض کیا جان لیجیے، ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر دیکھیے کوئی نہیں ہے، اور میں یہاں سے کہوں گا اے اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ، آ جاؤ، تو کوئی رہے گا تب تو اٹھے گا، کوئی رہے گا تب تو بیٹھے گا، کوئی رہے گا تب تو جائے گا اور آئے گا۔ یہی اس کا ہے کہ جب چیز تھی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کن کا اشارہ کس سے فرماتا ہے؟ ہمارے علماء اہل سنت نے بڑا صاف ستھرا اس کا جواب دیا ہے، اگرچہ وہ چیز بظاہر موجود نہیں تھی لیکن اللہ کے علم میں وہ ساری چیزیں ضرور موجود تھی۔ بے شک، اللہ کے علم میں وہ ساری چیزیں موجود تھی۔ اچھا یہ بات ہو گئی تعویل کی، لیکن چونکہ ہمارا تعلق خانقاہوں سے، ہمارا تعلق صوفیہ سے ہے، تو اب صوفیہ اس حوالے سے کیا عقیدہ دیتے ہیں، اور صوفیہ کا عقیدہ اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک بار نور طیبہ کانفرنس میں بیٹھ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ لیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب صوفیہ جو عقیدہ دیتے ہیں حدیث جابر اور حدیث قدسی سے، حدیث جابر ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ بے شک، کس کے؟ میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، یہ حدیث۔
حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا بے ہے، شک اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں کسی چیز کو ہی پیدا نہ کرتا، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو میں کسی چیز کو نہ بناتا۔ کیا پتہ چلا، ٹھہر کر یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو زمین کو نہ بناتا، آپ کو نہ بناتا تو آسمان کو نہ بناتا، آپ کو نہ بناتا تو سورج کو نہ بناتا، آپ کو نہ بناتا تو محبوب دریا کو نہ بناتا، سمندر کو نہ بناتا، پہاڑوں کو نہ بناتا، عرش کو نہ بناتا، قلم کو نہ بناتا، کرسی کو نہ بناتا، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو چاند و سورج کو نہ بناتا، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو حضرت انسان کو بھی نہ بناتا، جناتوں کو بھی نہ بناتا، جنت کو بھی نہ بناتا، دوزخ کو بھی نہ بناتا، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو میں کائنات کو ہی سجاتا ہی نہیں۔ کیا پتہ چلا، زمین مصطفیٰ کے لیے، آسمان مصطفیٰ کے لیے، سمندر مصطفیٰ کے لیے، دریا مصطفیٰ کے لیے، پہاڑ مصطفیٰ کے لیے، عرش مصطفیٰ کے لیے، قلم مصطفیٰ کے لیے، لوح مصطفیٰ کے لیے، ہم مصطفیٰ کے لیے، آپ مصطفیٰ کے لیے، ہماری آنکھیں مصطفیٰ کے لیے، ہماری جانیں مصطفیٰ کے لیے، پوری کائنات مصطفیٰ کے لیے۔ تب تو بریلی سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکی چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان سرکار سرکائی، نور طیبہ کانفرنس، عرس مقدس۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا محبوب اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، آپ کو نہ بناتا تو کسی چیز کو نہ بناتا۔ میرے دوستو حدیث پاک آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا اور میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا۔ اب صوفیہ جو عقیدہ دیتے کہیے سنیے، صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ لہو کی ضمیر کا اشارہ شیان کی طرف نہیں ہوتا ہے بلکہ نور محمدی کی طرف ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلا، گویا اللہ چاہتا ہے عرش ہو جائے تو نور محمدی کی طرف کن کا اشارہ کرتا ہے، فیکون عرش ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے قلم ہو جائے تو نور محمدی کی طرف کن کا اشارہ فرماتا ہے، فیکون قلم ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے دوستو قلم ہو جائے تو نور محمدی کی طرف کن کا اشارہ فرماتا ہے، فیکون قلم ہو جاتا ہے۔ تب تو ڈاکٹر اقبال نے کہا یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا کتاب تیری کتاب بولا، یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گیلا رنگ تیرے محیط میں ہو۔ ہائے ہائے ہائے، بہت عمدہ، واہ۔ میرے دوستو تو یہ کون کا اشارہ نور۔ اب ذرا دیکھیے، ایک نقطے پر نظر اور رکھیے، اس کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ ایک نقطہ اور سنیے، ڈاکٹر اقبال کے شعر پر غور کیجیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا، یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو۔ آج تک ہم یہ سنتے آئے نور طیبہ کانفرنس میں کہ مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے کہ یا رسول اللہ لوح بھی تو، مصطفیٰ لوح کیسے، قلم بھی تو، مصطفیٰ قلم کیسے۔ تو میرے دوستو یہ ڈاکٹر اقبال کی شاعری ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی ہے، علماء آپ کو بتائیں گے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اللہ نے عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، یہ حدیث ہے۔ میرے دوستو اب آپ کا ذہن منتشر ہو کہ اولیت کا درجہ دے تو کس کو دے، تو علماء آسان کر دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ان سب کو تطبیق دے دو اور کہہ دو کہ معنی الگ الگ ہے لیکن عنوان ایک ہے، صفات الگ الگ ہے لیکن موصوف ایک ہے۔ کیا پتہ چلا، مصطفیٰ ہی نور ہے، مصطفیٰ ہی قلم ہے، مصطفیٰ ہی لوح ہے، مصطفیٰ ہی عقل ہے، بے شک، مصطفیٰ ہی عرش ہے۔
میرے دوستو اب مصطفیٰ لوح کیسے، مصطفیٰ قلم کیسے؟ تو جان لیجئے لوح کا کام کیا ہے؟ لوح کہتے تختی کو جس پر کائنات کا سارا نظام لکھا ہوا۔ تو لوح کا کام یہ ہے کہ وہ قلم سے اپنے اوپر لکھوا کر فیض لیتا ہے، اور قلم کا کام یہ ہے کہ وہ لکھ کر کے لوح کو، تختی کو فیض دیتا ہے۔ مصطفیٰ لوح کیسے، مصطفیٰ قلم کیسے؟ اچھا مولانا اکرام صاحب، آپ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ پہلا بار سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ محبوب عاقل صاحب، اللہ کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت؟ اور خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے، نائب کیوں بنایا جاتا ہے؟ آئیے علماء کی بارگاہ میں ان سے پوچھئے تو یہ آپ کو بتائیں گے 3 وجوہات کی بنا پر خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اپنے مرنے کا یقین ہے تو خلیفہ بناؤ، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا خلیفہ میری جگہ پر، میرے مشن پر کام، اس لیے خلیفہ بناؤ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اپنے غائب ہونے کا امکان ہو تو خلیفہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ میں دارالعلوم میں تھا اور دارالعلوم سے آپ کے ہاں نور طیبہ کانفرنس میں آیا ہوں، تو جتنی دیر میں اپنے دارالعلوم سے باہر رہوں، میری جگہ پر میرے مشن پہ کام کرنے والا کوئی تو ہونا چاہیے، درسگاہ سنبھالنے والا ہو یا اور بھی بہت سارے کام ہیں، میں بحیثیت محتمم رہتا ہوں، کوئی بھی تو ہونا چاہیے۔ پیرانے اعظام کہیں جاتے خانقاہ چھوڑ کر کے تو خانقاہ کو سناٹا نہیں کرتے، اپنے خلیفہ کو اپنی جگہ بیٹھا دیتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں کوئی اگر آئے یا میرے مشن پہ کام کرنے کی ضرورت پڑے تو تم کام کرو۔ پتہ کیا چلا؟ اپنے غائب ہونے کا امکان ہو تو خلیفہ بناؤ۔ اور تیسری وجہ یہ کہ نظام حکومت اتنا بڑا ہو کہ اکیلا چلا نہ سکو تو خلیفہ بناؤ۔ 3 وجوہات ہیں، مرنے کا یقین تو خلیفہ بناؤ، غائب ہونے کا امکان تو خلیفہ بناؤ، نظام حکومت اکیلا چلا نہ سکو تو خلیفہ بناؤ۔ میں نے پوچھا پروردگار تجھے خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت؟ تجھے تو موت آتی نہیں، تجھے موت آئے گی نہیں، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پھر تجھے خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت؟ مولا تو غائب ہونے والا نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنی شان کے مطابق ہر شے پر تو قادر ہے، پھر تجھے خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت؟ تو حضرت علامہ اکرام صاحب، حضرت علامہ غلام نبی مصباحی صاحب قبلہ بول پڑیں گے فیضی وہ رب ہے جس کی ذات عالم تقدس میں ہے اور یہ مخلوق تنزل ہی تنزل میں ہے۔ رب چاہے تو ڈائریکٹ فیض دے سکتا ہے، لیکن مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ ڈائریکٹ فیض لے سکے۔ چاہے رب تو دے سکتا ہے، لیکن مخلوق کے اندر اتنی طاقت، اتنی حیثیت، اتنی بساط نہیں کہ وہ ڈائریکٹ فیض لے سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نور ہے، مخلوق بشر ہے، بشر نور سے ڈائریکٹ فیض لے تو کیسے لے؟ اس لیے یہاں پر خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑی۔ خلیفہ اللہ نے بنایا، اور کسے بنایا؟ جو نور بھی ہے، بشر بھی ہے، اس لیے کہ وہ نور بن کر اللہ سے فیض لے اور بشر بن کر پوری مخلوق کو فیض۔ اب جانیے مصطفیٰ لوح کیسے، مصطفیٰ قلم کیسے؟ تو میرے دوستو لوح کا کام یہ جو اپنے اوپر لکھوا کر فیض لیتا ہے، قلم کا کام یہ جو لکھ کر کے تختی کو فیض دیتا ہے۔ مصطفیٰ لوح اس لیے ہے کہ وہ اللہ سے فیض لیتے ہیں، اور مصطفیٰ قلم اس لیے ہے کہ پوری کائنات کو فیض دیتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں او باپ۔ حضرات زندگی باقی رہی، ملاقات بات پھر ہوگی۔ میں تو آپ کے پڑوس کا رہنے والا ہوں، بارہا ملاقات ہوتی ہے، بہت سارے مہمان آئے ہیں، ان سے آپ سے بات کریں گے۔ پر یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔